اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خطبہ دیا، کہا کہ طفیل بن سنجرہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طفیل بن سنجرہ نے جو خواب دیکھا اس خواب کے اعتبار سے میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتانے والا تھا، لیکن میں جب بھی بتانے کے لیے تم لوگوں کے پاس آیا کوئی نہ کوئی کام کی وجہ سے میں اسے بھول گیا یا بتا نہیں سکا، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں دیکھو، کبھی تم یہ نہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے، صرف یہ کہنا کہ اللہ چاہے۔ صحابہ حیران ہیں، جیسے آپ اب حیران ہیں، آخر طفیل بن سنجرہ نے کیا خواب دیکھا، کیا بتانا چاہا، اور اب اللہ کے رسول کیا حکم دے رہے ہیں۔ صحابہ حیران تھے۔ حدیث ایسے ہی آئی ہے ہمارے پاس کہ خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طفیل بن سنجرہ نے جو خواب دیکھا میں اس خواب کے سلسلے میں پہلے ہی متنبہ کرنے والا تھا تمہیں، لیکن کسی نہ کسی کام کی وجہ سے میں متنبہ نہ کیا، لیکن آج میں علی الاعلان تم سے کہتا ہوں کوئی بھی تم میں سے یہ ہرگز نہ کہے جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، بلکہ یہ کہے کہ صرف اللہ چاہے۔ اتنی توحید کے اندر اتنا سا خلل بھی برداشت نہیں کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ ہم کتنے لوگوں کو 5 منٹ 10 روپیے 15 روپیے 50 روپیے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ اور اللہ چاہیں تو، یا آپ دل رکھیں تو ہو جائے گا۔ ہم کتنے لوگوں کو کہتے ہیں۔ پہلے صحابہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول سے بھی کہتے تھے کہ ماشاء اللہ وشئت، آپ اور اللہ چاہیں تو کام بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ نہ کہنا۔ اب صحابہ طفیل بن سنجرہ کے پاس گئے، پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، خواب کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ جس خواب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ خواب دراصل یوں تھا کہ میں سو رہا تھا۔ اب صحابی خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں سو رہا تھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور بات چیت چل پڑی، تو میں نے کہا کہ تم اچھے لوگ ہو، بہت سی کیا ہے اچھی عادتیں ہیں، تم بھی ایک رسول کی پیروی کرنے والے ہو، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، لیکن تمہارے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑی برائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو فوراً یہودیوں نے کہا کہ دیکھو، اب یہ خواب میں چل رہی ہے بات، فوراً یہودیوں نے کہا کہ دیکھو طفیل، تم بھی بہت اچھے لوگ ہو، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، تمہارے پاس بھی رسول ہیں، لیکن تمہارے اندر بھی ایک برائی ہے۔ ہمارے اندر کیا برائی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ اور رسول چاہیں، کہاں اللہ کا بیٹا کہنا، کہاں اللہ اور اس کے رسول چاہیں کہنا، حالانکہ یہ شرک اور یہ معاملہ بہت ہی بیچ میں درمیان میں تفاوت ہے، لیکن اتنا سا شرک بھی، اتنا سا معاملہ بھی امت محمدیہ کے اندر اللہ تعالی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس واسطے طفیل بن سنجرہ کوئی ایسا خواب دکھایا کہ اب حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں زبان بند کر لیا، ہاں یہ غلطی تو ہے ہمارے اندر۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی خواب میں آگے بڑھا، نصرانیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان سے جب بات چیت چل پڑی تو میں نے کہا کہ تم بھی بہت اچھے لوگ ہو، تمہارے پاس بھی انجیل ہے، تمہارے پاس بھی بہت سی اچھی عادتیں ہیں، لیکن تم نے ایک بہت بڑی برائی کر رکھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے طفیل؟ وہ کہا کہ تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، جو بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو نصرانیوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن تمہارے اندر بھی، تم بھی بہت اچھے لوگ ہو، تمہارے پاس بھی کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے پاس بھی رسول ہے، لیکن تمہارے اندر بھی ایک برائی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ اور رسول چاہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ صبح ہو گئی، نماز فجر ہوئی، میں نے صحابہ سے کہا تو صحابہ نے بھی تعجب کیا کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یوں خواب دیکھا ہے، یہودی ہمیں تانا دیتے ہیں، نصرانی ہمیں تانا دیتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو۔
لوگ جب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، کہا کہ دیکھو میں اس بات سے پہلے ہی تمہیں منع کرنے والا تھا کہ تم یہ بات نہ کہو، لیکن کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے مجھے بیان کرنے کا وقت نہ ملا، لیکن اب طفیل بن سجرہ نے جو خواب دیکھا ہے اس بنیاد پر علل اعلان کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اور رسول چاہیں، بلکہ صرف یہ کہے کہ اللہ چاہے۔ توحید کی عظمت دیکھو کتنی بڑی بلند ہے، کیسے سبق ہمیں کیا ہے دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیسی تربیت ہو رہی ہے صحابہ کی، اتنی بات بھی برداشت نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اس معاملے میں بھی جس میں دراصل گنجائش موجود ہے۔ ہم تو کئی مرتبہ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا بھائی سہارا ہے، آپ ہی دراصل سب کچھ کیے، آپ ہوجئے، آپ مان لیے، آپ نہیں مانتے تو کام نہیں ہوتا، ایسی باتیں کتنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے، ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے روک دیا کہ یہ توحید کے منافی ہے چیز، کہ یاد رکھو صرف اللہ چاہے وہ کہو، اللہ اور اس کا رسول چاہے یہ نہ کہو۔ اس توحید کو اگر آج ہم مانتے اور سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے، میرے بھائیوں، یہی اصل بنیاد ہے زندگی کی، یہی اصل مسلمانیت کی بنیاد ہے، یہی اصل فلاح و بہبودی کی بنیاد ہے، یہی کامیابی کی بنیاد ہے، یہی دراصل دنیا اور آخرت میں عزت کی بنیاد ہے کہ توحید کو آپ سمجھو اور سیکھو اور اس پر قائم رہو، پھر دنیا کے اندر بھی رب العالمین آپ کو بلندیوں سے نوازے گا، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ الحسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ۔ اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے، عورتوں کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا۔